अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो है वो एक ट्विटर आईडी है, उसका इंकशाफ है, उसके ऊपर बात करेंगे और बहुत बड़ा इंकशाफ है पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से। लेकिन पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि लाहौर के अंदर जो था वो PMLN की हुकूमत थी, पंजाब में भी और वफाक में भी। लाहौर के अंदर एक वकील साहब थे, वो पिछले दिनों लंदन में जाके मुकीम हो गए थे, वहाँ पे स्पेसेस मुनक़द किया करते थे और वहाँ पे जनाब पैसे इकट्ठे भी किया करते थे और मुबैना तौर पे पैसे इकट्ठे करके गायब भी हो जाया करते थे। और वो वकील साहब वहाँ पे मुकीम रहे जब तक उनको वीज़े ने इजाज़त दी, और जिस दिन उनका वीज़ा ख़त्म हो गया, आपको बरतानिया छोड़ना होता है, तो वो फिर बरतानिया छोड़ के पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, अगरचे उनके हिद्दी खा और मिनहाजुल कुरान यूथ फोर्स के साबिक़ कारकुनान और सदीक लली के भाई ज़बरदस्त आपे लानी सदीक लली के जो हैं वो कुलीग, ये सदीक लली और ये साहब जो हैं जिन्होंने जो हिदी खान रहते हैं हर वक्त इसके अपना क्या नाम है उसका मोटे वकील के, ये दोनों जो थे ये मिनहाजुल कुरान की जब लॉन्चिंग नहीं हुई थी, मुबारक हो, वो वाली लॉन्चिंग जो हुई थी, इसमें ये सोशल मीडिया में काम करते थे। तो फिर उसी सिफारिश की बुनियाद, अब ज़ाहिर है कि वॉलंटियर थे, लाहौर में रहना था, खाना पीना कित्थों सी, तो फिर 92 वाला जड़ा है ना, उसने कहा कि जी इनको मेरे यहाँ ज़रा भिजवा दें। तो ये वहाँ पे भर्ती हो गए थे, तो तनख्वाह इनको 92 TV से मिलती थी, कुछ 2-4 घंटे काम भी करते होंगे, लेकिन काम ये था जो था ये मिनहाजियों का करते थे। अब तारुल कादरी साहब ने जब से दोबारा ख़ुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार की है और एक तारीख़ में 1,67,576वीं मरतबा सियासत से तौबा की है, ये बड़ी दफ़ा ये ड्रामेबाज है बाबा उड़ी बाबा जो है ना, बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। ये चौथे के साल ना मैं सियासत से तायब होता हूँ, फिर जनाब उसको जब कोई पैसा मैंने नोट वखा मेरा मूड बने, जब से फ़ौरन या लोकल इसको फिर फाइनेंसिंग मिलती है, फिर जनाब दोबारा मुबारक हो, रियासत नहीं सियासत बचाओ कि सियासत नहीं रियासत बचाओ। ये ड्रामेबाज करने वाला ये मुल्ला जो है ये फिर वापस आया था किराए का मौलवी, आजकल चुप करके बैठा हुआ है क्योंकि किसी पास से पैसे नहीं लगे इनू, ठीक है, वरना गंद मचाने के लिए आ सकता था। ये कभी जनाब परवेज़ मुशर्रफ को हमें आपकी ज़रूरत है उसके रेफरेंडम में बढ़ चढ़ के वोट डलवा रहा होता है, कभी ये जनाब इस्लामाबाद के ऊपर अपने जो ये मिनहाजुल कुरान के जो स्कूल हैं उनकी उस्तानियों और उस्तानियों के बच्चे और खामदों समेत जब वो वहाँ पे काम करने वाले चौकीदार तक को हुक्म था कि उसने बस में बैठ के इस्लामाबाद पहुँचना है, उनको लेके इस्लामाबाद पे हमलावर हुआ होता है। खैर ये नहीं है, ये हमारा मौजू नहीं है। तो ये इनका एक तरबियत याफ्ता आजकल जो है वो अपना अज़हर सिद्दीक एडवोकेट के बारे में उसने आलमी साजिश का इंकशाफ किया कि जब ये लंदन में अपने क़याम के, जो कि वीज़े के मुताबिक इसको इजाज़त थी, दिन पूरे करके पाकिस्तान लौट रहा था, तो रास्ते में कहीं फ़्लाइट लेट हो गई होगी, कनेक्टिंग फ़्लाइट आगे से छूट गई, तो ये आलमी साजिश हो गई। किस तरह वापस आने की अज़हर सिद्दीक की औकात है तेरी यार। मेरा मतलब है कि मलक रियाज के टुकड़ों पे पलने वाला शख्स जो उसके खिलाफ आलमी साजिश होगी। अच्छा, अज़हर सिद्दीक साहब जो थे, चूँकि उस वक्त हुकूमत को नाकाम करना मखसूस था और नंबर 1 अदारा और उसमें एडवांस था, तो अब नंबर 1 अदारे को ऐसे एजेंटों की ज़रूरत थी जो अदलिया के अंदर खप डाल सके। तो अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब इसके लिए एक आइडियल शख्सियत थे। पहले तो उनकी नौकरी लगवाई गई बैरिया टाउन के अंदर, उनको एक रिटेनरशिप दिलवाया गया ना, ताकि वो स्कूटर से ज़रा गाड़ी पे आ सकें, तो ज़रा थोड़ा सा कोट शोट ब्रांडेड किस्म के ले लिए, ठीक है। तो वो उसके बाद फिर उन्होंने पेश होना शुरू किया। मैं पूरी अथॉरिटी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि लिखी लिखाई दरख्वास्त आती थी लाहौर के अंदर, हर मंसूबा कोई पुल बनना इस शख्स ने ना दरख्वास्त लेके, और दरख्वास्त गुजार भी इसने रखे होते थे। पिछले दिनों सरदार तारक मसूद साहब के ख़िलाफ़ एक इसकी दरख्वास्त गुजार जो थी वो बेनकाब हुई ना, फिर पूरे मीडिया के सामने है, आजकल की तो और भी चढ़ी हुई है, ठीक हो गया। तो वो ये जनाब अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने इस तरह के किराए के
درخواست گزار رکھے ہوتے تھے، پراکسی پٹیشنر جن کو کہتے ہیں، پنجابی کا ترجمہ میں عرض نہیں کر سکتا، کبھی ملو گے تو میں نے پوچھ لینا۔ پراکسی پٹیشنر رکھے ہوتے تھے، وہ عرضی ڈال دیتے تھے، آگے جج بھی مخصوص ہوتے تھے، وہ ججز جو تھے اس پہ سٹے دے دیتے تھے۔ یہ جو آپ مین بولے وارڈ سے کینٹ جانے کے لیے ایک اوور ہیڈ برج پہ چڑھتے ہیں اور پھر وہ پل جو ہے وہ صدیق سینٹر کے ارد گرد گھوم کے دائیں کو اور نیچے کو اتر جاتا ہے، یہ پل اس بندے نے، اس وکیل نے عدالت سے اس پل کے اوپر سالوں سٹے کروائے رکھا۔ پھر اسی طرح یہ جو لاہور کی اورنج ٹرین ہے، اس کی کاسٹ کے اندر کم از کم 20% یا 30% اضافہ ہو گیا کیونکہ انہیں سٹے کروایا رکھا۔ لاہور میں کہیں کوئی اٹ بھی لگتی تھی نا، یہ شخص اس پہ درخواست فائل کر دیتا تھا۔ یہ سپیڈو بس جو ہے، اس کے اوپر اس نے بہت زیادہ کھپ ڈالی رکھی، اس کو سٹے کروائے رکھا، ٹھیک ہے۔ اورنج ٹرین کی میرا خیال ہے کوئی اورنج ٹرین کی نہیں، یہ جو میٹرو ٹرین ہے، میٹرو بس ہے، اس کی کوئی ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا، اس پہ اس نے سٹے لیا رکھا۔ لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر کون سا کام تھا جس کے اوپر اس شخص نے سٹے نہیں لیا؟ اور وہ انہی مخصوص ججز سے، اب بھی ہیں وہ، انہی مخصوص ججز سے مخصوص پٹیشنرز کی ہوتی تھی درخواست اس کے ذریعے۔ اور میں ان درخواستوں میں سے ایک دو کو پڑھنے کا گناہ گار ہوں، میں بیٹ لگانے کو تیار ہوں کہ وہ یہ اس شخص کی لکھی ہوئی درخواستیں نہیں ہوتی تھیں، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے ایسی درخواستیں لکھنے کی۔ اس وقت چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو، اس حکومت کو نیچا دکھانا تھا، تو اس طرح کے عناصر کی پروردگی کی گئی، ان کو پروموٹ کیا گیا اور ان کو جو ہے وہ حالات فراہم کیے گئے، کنڈیوسو ایٹماسفیئر فراہم کیا گیا۔ اب جب کنڈیوسو ایٹماسفیئر نہیں تھا تو وہ ریفرنس جو بڑے پمپ اینڈ شو کے ساتھ اس نے فائل کیا تھا، ابھی جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی اس کے خلاف درخواست جو ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ بھی درخواست گزار بن گئے کہ ایس شخص نے میری کردار کشی کی تھی، ذرا اینو تو طلب کرو۔ دیکھیں اب وہ کہاں پہ کسی دن وہ درخواست سر نکالے گی، لیکن اینی ہاؤ وہ صاحب جو ہیں انہوں نے اب ایک اور پینترا بدلا ہے اور ایک اور وار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے پی ٹی آئی انسائیڈر کے نام سے، اس نے یہ خبر پھوڑی ہے، اور میں نارملی اس طرح کے اکاؤنٹ سے پرہیز کرتا ہوں، لیکن اس لیے اس کو کوٹ کر رہا ہوں چونکہ وہ اس شخص سے عین ممکن ہے کہ یہ حقیقت حال ہو اور قریب ترین ہو اور قرین قیاس ہو یا حقیقت پہ اوپر مبنی ہو۔ عین ممکن ہے کہ جناب اظہر صدیق صاحب اور اپنا عمران ریاض خان صاحب المعروف گلہ تتر، جن کو بلوچوں سے یکجہتی کے لیے جانے کے لیے تو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن سپریم کورٹ کے اندر شعیب شاہین کے ذریعے پیغام بھجواتے ہیں کہ اگر عدالت مجھے سیکیورٹی فراہم کرے، حالانکہ بلوچ یکجہتی کونسل جو ہے اس کا جو اس وقت دھرنا جاری ہے وہ سپریم کورٹ سے کوئی 2-3 منٹ کی واک کے اوپر ہی ہے، تو وہاں پہ آتے ہوئے تو کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ جاتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ اور سپریم کورٹ شعیب شاہین کے ذریعے کہ مجھے فون کر کے انہوں نے کہا ہے، مطلب میں ہوں تو شعیب شاہین کی ٹینٹ کے اندر جتیاں مارتا ہے کہ تو کون ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ وہ اگر دھرنے میں آ سکتا ہے تو یہاں پہ آتے ہوئے اس کو موت پڑتی ہے، یہاں پہ آنے کے لیے اس کو اسپیشل سیکیورٹی چاہیے۔ اور آپ ان کے پرسنل گارڈ دیکھیں عمران ریاض کے تو آپ حیران رہ جائے۔ میرا مطلب ہے کوئی لینڈ گریبر کیا ہوگا، کوئی ڈان کیا ہوگا لاہور کا جو کہ اپنے ساتھ گارڈ لے کے پھرتا ہوگا، جتنے گارڈ لے کے وہ پھرتا ہے، تو چکیا پھر بھی گیا تو گارڈوں کا کی فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے باوجود ان کو سیکیورٹی چاہیے، اور یہ شعیب شاہین صاحب نے عدالت میں کہا۔ اینی ہو آگے چلتے ہیں، تو انہوں نے جناب ایک ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس وقت جو گند اچھالا جا رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ذات والا ببرکات کے اوپر جو گند اچھالا جا رہا ہے، یہ اس کے لیے فراہم کی گئی ہے۔ قاضی صاحب نے خود ایک غلط روایت ڈال دی ہے جب انہوں نے لطیف خان کھوسا صاحب جو ہیں، جو کہ نہ سردار ہیں نہ کھوسا ہیں، وہ جعلی سردار لطیف خان جعلی کھوسا صاحب جو ہیں، انہوں نے جب عدالت کے اندر یہ کہا کہ میں یہ درخواست لے کے آیا ہوں
اور اس کی تمام اطلاعات سوشل میڈیا کے اوپر منحصر ہیں، اور جج صاحب نے اس وقت لطیف کھوسے کے منہ کے اوپر وگاٹا چھتر نہیں تھا مارا کہ چول آدمی سوشل میڈیا یا میڈیا کی اطلاعات کی بنیاد کے اوپر صرف اس صورت میں ایکشن لیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسنگ ہوا ہو، اور اگر آپ کوئی اور چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈاکومنٹری ایویڈنس وہ بھی سرٹیفائیڈ لے کے آنی ہوتی ہے۔ یہ جو انہوں نے نہیں کہا اور وہ اس کو نظر انداز کر کے چپ کر کے پی گئے، تو اب حقیقت ٹی وی سے لے کے اور سیاست.pk تک اور ان کی جتنی ویب سائٹس ہیں ان کے ذریعے ایک الزامات کے اوپر مشتمل ایک بوچھاڑ ہوگی، پھر اس بوچھاڑ کی کاپیاں لی جائیں گی اور وہ کاپیاں لے کے ریفرنس بنایا جائے گا، اور ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فائل ہوگا، اور چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کی صدارت جو ہے وہ قاضی صاحب فرماتے ہیں، تو جب ان کے خلاف ریفرنس آئے گا تو اصولی طور پہ وہ چونکہ خود ایک اصول پسند آدمی ہیں تو وہ اس سے اٹھ جائیں گے، اور سازش یہ ہے کہ جب وہ اٹھیں گے تو سینیارٹی کے حوالے سے اعجاز الاحسن کی معاونت کے لیے جو اس میں آئیں گے، میرا مطلب ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر بنیں گے، تو یوں اعجاز الاحسن والے گروپ کی اکثریت زیادہ ہو جائے گی سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر، اور ہم قاضی کو تو نہ دیں۔ یہ ہیں اس سازش کے سارے تانے بانے۔ اب دیکھیے دن کے اندر خواب دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور میرا خیال ہے کہ یہ کام جلدی کر دیں، کیونکہ اس کی ویٹنگ کے لیے یہ سینئر پیونین جج کو یا اس جج کو جانا ہوتا ہے، یا چیف نامزد کرتا ہے کسی سینئر جج کو کہ جناب یہ درخواست آئی ہے، اس کے اوپر آپ رائے دیں کہ کیا یہ درخواست بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی، تو وہ جانا ہے تو جلدی کریں۔ سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ معاملہ لبیٹ جائے، اگر آپ یہ حماقت کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ذرا جلدی کر لیں، ہاں۔ لیکن یہ ہے کہ جی سازش کا انکشاف ہوا ہے، یہ سازش ہوئی، تو میں ان کو عرض کر دوں کہ اپنا جناب کو اپنے لائسنس کی فکر کر لینی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ شاید اس کی نوبت نہ آئے، میں پی ٹی آئی انسائیڈر کے اکاؤنٹ آپریٹر کو بتا رہا ہوں، اس کی نوبت نہ آئے، کیونکہ اس سے پہلے سردار طارق مسعود کے ہاتھ یہ اس کی موٹی گردن کے گرد پہنچ جائیں گے، کیونکہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف بہت زیادہ بکواس کی تھی، جب ان کے چیمبر کی ایک پراکسی خاتون، اب اس کو ملازم بھی نہیں کہہ سکتے، کلرک بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ انڈر میٹرک ہیں یا انڈر انٹر ہیں، تو وہ پراکسی کے طور پہ ان کو دستیاب ہوتی ہیں۔ ان کی تمام جعلی درخواستیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر موسٹ آف دا ٹائم وہی پٹیشنر ہوتی ہے وہ خاتون، تو انہوں نے جناب وہ جو ہیں، اب دیکھیے وہ صاحب جو ہیں، یہ میرا نہیں خیال اس کی نوبت آئے گی، کیونکہ اس سے پہلے سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ ان سے نپٹا چکے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔